بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آکسفورڈ گرامر اسکول کی طرف سے ہماری اردو کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے اردو کا گلدستہ چمپا چھٹی جماعت کے لیے۔ تو بچوں آپ اپنی کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 1 پر چلے جائیں۔ حمد۔ آج ہم شروع کریں گے، پہلی نظم ہے حمد۔ جیسا کہ بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے، پچھلی کلاسز میں آپ نے پڑھا ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس میں بات چیت ہو۔ ہم پہلے اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زباں پہ جاری رکھو۔ باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ماں سوا سب۔ فانی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والی چیز، ماں سوا سوائے۔ باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ماں سوا سب، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ فانی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ کافی ہے وہ اکیلا، باقی ہے سب جھمیلا۔ جھمیلا ہوتا ہے بیکار طرح کی چیز۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں صرف اکیلے ہی کافی ہیں، باقی سب چیزیں بیکار ہیں۔ وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے۔ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، جہاں کہتے ہیں دنیا کو۔ تو دنیا بنانے والا بھی اللہ ہے، وہ رازق جہاں ہے۔ رازق ہوتا ہے رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رزاق۔ رازق اس سے ہے، اس کی میننگ میں آتا ہے رازق، رزق دینے والا، روزی دینے والا، جہاں دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کو بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو فوڈ پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ حاکم ہے بحر و بر کا، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بر کہتے ہیں خشکی کو۔ حاکم ہے بحر و بر کا، حاکم ہوتا ہے حکومت کرنے والا، بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ سمندر اور خشکی پر حکومت کرتے ہیں۔ مالک ہے خشک و تر کا، اور ان خشک و تر کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا۔ فرش زمیں، زمین کی بات ہو رہی ہے کہ تمام جو کائنات ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرش زمین لائک تمام زمین، کل مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عرش بری، عرش بری یہاں اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے اندر سارے آسمان بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں زمین سے آسمان تک، عرش بری تک اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ از ماں تا بماہی ہے اس کی بادشاہی۔ ماں کہتے ہیں چاند کو، از تک چاند تک، از ماں چاند تک، تا بماہی تا لے کر، بماہی مچھلی تک، ہے اس کی بادشاہی، اسی کی بادشاہت ہے۔ یعنی کہ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ چاند سے لے کر، پہلے انہوں نے بات کی کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے عرش سے لے کے زمین، سب فرش عرش سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر انہوں نے دوسری بھی بہت گہری بات کر دی کہ چاند سے لے کر ایک سمندر کے اندر مچھلی تک سب اللہ تعالیٰ کی حکومت چلتی ہے، ان کی بادشاہی ہے۔ شہنشاہ جہاں ہے، شہنشاہ کہتے ہیں بادشاہ کو۔ معبود انس و جاں ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، تمام جہان کے بادشاہ ہیں، اور تمام انس و جن، یعنی کہ انسان اور جن تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں بچوں کہ جیسے انس تو انسان کے معنی میں یوز ہوا ہے، انس و جاں جن کے اس میں یوز ہوا ہے۔ قرآن میں سورہ جن ہے جو جنوں کے اوپر ہے، تو ہم لوگ اکثر اس چیز پہ یقین نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہم لوگوں میں، انسانوں میں کچھ نان مسلم ہیں، کچھ مسلمس ہیں، اسی طریقے سے جن جو ہیں وہ بھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ نان مسلم ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ اس چیز سے چڑھتے ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ نان مسلم ہوتے ہیں۔ حاکم ہے دو جہاں کا، مالک ہے ایں و آں کا۔ دو جہاں کا یعنی کہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ ایں و آں بھی دنیا اور آخرت کے معنی میں یوز ہوا ہے یہاں پر، یعنی کہ دنیا آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ، ظہور ظاہر ہونا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور ہر شے میں آپ کا نور نظر آتا ہے۔